مرن تو بعد بھی زندگی ہے، اتھا تکلیف بھی ہے، راحت بھی ہے، آرام بھی ہے، پریشانی بھی ہے۔ اتھو واسطے اساں تیاری کرنی ہے۔ اگلے جہان دی کامیابی واسطے دولت دی ضرورت نہیں، پیسے دی ضرورت نہیں، مال مویشی دی ضرورت نہیں، سونے چاندی دی ضرورت نہیں۔ میرے دوستو بزرگوں، اتھو واسطے ضرورت ہے اچھے عقیدے دی اور ضرورت ہے اچھے عمل دی۔ جڑے بندے دا عقیدہ ٹھیک ہوشی، جڑا بندہ عمل چنگا کر کے بیسی، رب دی عدالت دے اندر او بندہ کامیاب تے کامران تھی بیسی۔ میرے دوست بزرگوں، اعمال دی محنت فرماؤ، نیکیاں دا خزانہ جمع کرو۔ دنیا والی زندگی بہت چھوٹی اور مختصر ہے، ان قریب موت آمن والی ہے۔ موت جڑے ویلے آندی ہے عمر اچانک آندی ہے، بندہ بے خبر ہوندے، مہلت نہیں ملتی، ٹائم نہیں ملتا۔ سمجھداری کرے کم گھنو، موت کرے پہلے موت دی تیاری کر باؤ۔ اپنے نمازاں پڑھو، جنہیں جا نمازاں قضا تھی گئے مکمل کرو۔ رمضان آوے روزے رکھو، اللہ مال دے وے زکاتہ بھی دیو، زمینے دا عشر بھی دیو۔ توفیق مل لے تو رب دے گھر دا طواف کر رہو، غریب نال ہمدردی کرو، ماں باپ دا ادب احترام کرو، رشتہ داریں دے حقوق دا خیال کرو، ہمسائیں نال چنگائی کرو، ظلم زیادتی نہ کرو، صدقہ خیرات کیتا کرو، اپنے آپ کو گناہ کرے بچاؤ۔ خاص کر جرا لقمہ کماؤ، حلال دا کماؤ تے حلال دا کھاؤ۔ اپنے آپ کو سود کرے بچاؤ، جوئے دے کاروبار کرے بچاؤ، پرائی زمین دا بننا نہ بنو، ظلم زیادتی نہ کرو، چوری نہ کرو، چکاری نہ کرو، بے حیائی نہ کرو، کہیں دی عزت برباد نہ کرو، اپنی زبان دی حفاظت کرو، اپنی شرمگاہ دی حفاظت کرو، سارے گناہ کریں، اپنے آپ کو بچاؤ، نیکی دا سامان جمع کرو، روزانہ رات کو جرے سمو توبہ کر کے ستے کرو۔ کوئی پتہ نہیں جو متا زندگی دی آخری رات ہوئے، اگر موت آوے تو توبہ تے آوے، اگر موت آوے تو استغفار تے آوے۔ رات کو سورت ملک پڑھ کے ستے کرو، جرا سورت ملک پڑھ کے سمدے او کو قبر دا عذاب نہیں تھینا۔ سویرے جلے اٹھو، اللہ پاک دا نام گھن کے اٹھے کرو، صبح دی نماز ادا کرو۔ مسجد دے دروازے تے فرشتہ آیا بیٹھا ہوندے، جرا نماز با جماعت ادا کریں دے اور رزق بنڈے دے، اُن دے رزق کی برکت تھی دیئے۔ جرا بندہ سویرے دی نماز نہیں پڑھدا، او دا رزق ختم تھی بے دے، اُن دی برکت مکوے دیئے۔ میرے دوست بزرگوں، سورت یاسین سویرے پڑھی کرو، دی دے سارے کمکار آسان تھی بے سن، اللہ سارا حاجتہ پوجا کرے سی۔ نبی علیہ السلام دا کلمہ پڑھ دیو، سنے نبی نال محبت کرو، صحیح دی غلامی کرو، آپ دے نقش قدم تے چلو، سنت دا جھنڈا چاہو، جیرا عمل کرو سنت دے مطابق کرو، رسمہ رواج چھوڑ دیو، دل دماغ دے پیچھے نہ ونجو۔ کلمہ نبی دا پڑھے ہوئے تا تابع داری سنے نبی دی کرو، کلمہ پڑھے ہوئے تا کلمے دے تقاضے پورے کرو، ایمان دا دعویٰ کیتے ہوئے ایمان والی زندگی گزارو، ایمان والے اعمال کرو، ایمان دے تقاضے پورے کرو۔ میرے دوستو، اگر کلمے والی موت آ گئی، اللہ دی رحمت نال بیڑا پار تھی ویسی۔ ایمان ولی دولت ہے، ایمان دی حفاظت کرو، ایمان نال محبت کرو، ایمان دے تقاضے پورے کرو، ایمان والے اعمال کرو۔ کلمہ پڑھ دے موت آوے، انشاءاللہ سونا نبی راضی تھی سی، خدا ہی راضی تھی سی۔ کوشش کرے سو اچھی نہیں پہ بولیں۔ لیکن میرے دوست بزرگوں، میں جتنے گالی عرض کیتے یا انہیں دا میں خلاصہ عرض کیتے، انہیں تمام کم میں دا اہتمام کرنے ہیں، لیکن انہیں کرے پہلے ایک ضروری کم بیا کرنے، وہ کم بہت ضروری ہے، وہ کم بڑا اہم ہے، وہ نیکی تمام نیکی نہیں سردار ہے، وہ ایمان دا بنیادی تے پہلا تقاضا ہے، وہ نیکی اے ہے، وہ ضروری کم اے ہے۔ جیری گزارش واسطے میں حاضر تھیاں، راکھویں دے اندر بیان نہیں تھیا، وہ اے ہے کہ سارے مسلمان جتنے آئے بیٹھے ہو، سب حضرات اپنے عقائد دی اصلاح کرو، سنی سنائی گال دوتے نہ رہو۔ میرا پیو ڈاڈا ہی میں آدھا ہاں، علاقے دے لوگ ہی میں کرینے ہن، اسا ہی میں بدے کرینے ہیں۔ میرے دوست بزرگوں، مسلمان ہی نہیں ہوں دے، اسا پیو ڈاڈے دا کلمہ نہیں پڑھا،
اسا قوم قبیلے دا کلمہ نہیں پڑھا، اسا کئی جاگیر سردار کئی وزیر زردار دا کلمہ نہیں پڑھا، اسا کلمہ سنے نبی دا پڑھے، نبی علیہ السلام دی تعلیمات کو سامنے رکھو، پیغمبر نال محبت کرو۔ نبی علیہ السلام نے سب تو زیادہ مکہ مکرمہ عقائد دی تعلیم دیتی ہے، عقائد دا سبق پڑھائے، عقائد دا درس دیتے، عقیدے دی تبلیغ فرمائیے۔ 10 سال پیغمبر نے مدینہ منورہ لوگوں کو سارا دین سکھائے، لیکن 13 سال پیغمبر نے مکہ مکرمہ صرف لوگوں دا عقیدہ ٹھیک کی دے۔ یہ تو معلوم تھی دے عقیدہ بنیادی شے ہے، عقیدہ اساس ہے، عقیدہ بنیاد ہے، عقیدہ مونڈ تے پاڑ ہے۔ جیری عمارت دی بنیاد صحیح نہ ہووے عمارت کمزور ہوندی ہے، ٹھائپ ہوندی ہے۔ جیرے درخت دی پاڑ کو کیڑا لگ ونجے وہ درخت سک ویندے یا سڑ ویندے، انہوں تے پھل پھل نہیں لگدا۔ میرے دوست بزرگو، عقیدہ مونڈ تے پاڑ ہے، عقیدہ بنیاد ہے، عقیدہ اسلام والی عمارت دی اصل و اساس ہے۔ عقیدے دی فکر زیادہ کرو، عقیدے دی تعلیم حاصل کرو، عقیدے والے علماء نال تعلق پیدا کرو، انہیں دی صحبت اٹھاؤ، انہیں کنے ہر گال پوچھو، انہیں بعد اپنے نظریات دی اصلاح کرو۔ اسا خدا کو مننے تا کیویں مننے، نبی کو مننے کیویں مننے، فرشتے کو مننے کیویں مننے، قرآن کو مننے کیویں مننے، شریعت کو مننے کیویں مننے، سنت کو مننے کیویں مننے۔ میرے دوست بزرگو، خدا کو ہر کوئی منیں دے لیکن واحد لا شریک لوگ نہیں منیں دے۔ نبی کو لوگ منیں دن پر پیغمبر دا اصلی مقام نہیں سمجھے دے، نبی علیہ السلام دی اصلی شان نہیں سمجھے دے، نبی دی ختم نبوت کو لوگ نہیں منیں دے، قرآن مجید کو لوگ میں اتو منیں دن لیکن اللہ تعالیٰ دا کلام نہیں منیں دے، اللہ تعالیٰ دا فرمان نہیں منیں دے، اللہ دی کتاب نہیں منیں دے، منیں دن تا محفوظ نہیں منیں دے، منیندن تا کامل مکمل نہیں منے دے۔ اے بڑا کمزور جائیں میرے دوست بزرگو، جویں دل آدھے نے عمل کریندن، جویں دماغ آدھے عمل کریندن، جویں لوگ جا رسمہ چھوڑ دن او پورا کرن لگ ویندن۔ نبی شہید رسمہ مقامن آئے ہن، نبی شہید دین دا جنڈا چامن آئے ہن، پیغمبر اپنا طریقہ دے گئے۔ وہ لوگو عمل کرو تو میں محمد دی سنت دے مطابق کرا ہے، عمل کرو میرے صحابہ دے طریقے دے مطابق کرا ہے۔ جرا عمل نبی دے طریقے تے کائیں نہیں، او عمل خدا قبول نہیں کریں دا۔ میں نے گالی سمجھ آنا ہے، زبان سمجھ آنی پی ہے، اوکھی زبان تو نہیں۔ اس واسطے اللہ پاک مومنین کنے مطالبہ کیتے، اپنے آپ کو مومن سنویندے ہو، اپنے آپ کو مسلمان سنویندے ہو، لیکن صحیح مومن بڑھو، صحیح مسلمان بڑھو، پکے سچے تے کھرے بڑھو۔ سمجھ آنی بیٹھی ہے؟ خدا دا قرآن مجید مطالبہ آیا کرے، یا ایوہ الذین آمنو، اے ایمان والے، ایمان دا دعویٰ تا کیتے وے، آدھے تا ودیو جو اسا مسلمان ہیں، آدھے تا ہو خدا نبی کو منے دے پہ ہیں، لیکن میری گال کو غور نہ سنو، انہیں مطابق اپنی اصلاح کرو۔ یا ایوہ الذین آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والے میں خدا کو منو، میرے نبی کو منو، میں کو اوے منو جویں میں آکھاں، میرے نبی کو اوے منو جویں میں آکھاں، میرا ہر فرمان منو، میرے نبی دار فیضہ منو۔ میرے پیارے دوست بزرگو، اللہ کو اوے مننے جویں خدا فرماوے، نبی کو اوے مننے جویں خدا فرماوے، قرآن مجید کو اوے مننے جویں خدا فرماوے۔ اللہ کو مننے، خدا دا بھائیوال نہیں بناونا، خدا دا شریک نہیں بنانا، اللہ دے برابر کہیں کو نہیں سمجھنا۔ عبادت کرنی ہے تو صرف رب دی کرنی ہے، غیر دی عبادت سارے دین وچ حرام ہے۔ گل سمجھ آنی پئی؟ جتنا قسم دی عبادت ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، منت ہے، منوتی ہے، سب اللہ واسطے ہے۔ متھا ٹیکنے تے رب دے سامنے ٹیکنے، جھکنے تے رب دے سامنے جھکنے، جھولی پھیلاونی ہے تے رب دے سامنے پھیلاونی ہے۔ سارا حاجت روا، سارا مشکل کشا، سارا داتا، سارا دستگیر، سارا مولا، سارا خدا، سارا مالک، سارا رازق، سارا پالک اکیلا اللہ ہے، اور اللہ دا کوئی شریک نہیں۔ گل سمجھ آنی بیٹھی؟ نبی علیہ السلام کو مننے، مگر اللہ تعالیٰ دا آخری پیغمبر مننے، محبوب رب العالمین مننے، ختم نبوت دا تاجدار مننے۔ لوگ نبی سے تعریف بہو کریندن، جشنی منیندن، جنجائی لہندن، جلوس ہی کڑھیندن، لیکن اے نہیں سوچیں دے نبی صحیح دا مقام کیا ہے، نبی صحیح دا رتبہ کیا ہے۔ اسا نبی صحیح کو مننا جو ہے کی میں مننے، نہ کوئی دسن والا دسیں دے، نہ کوئی پوچھن والے پوچھ دن، نہیں تو کوئی غور کریں دے۔
رسالت دے حوالے نال کچھ ضروری عقیدے میں 2-4 بیان کرے ساں، سارے دا ٹائم کائی نہیں، وہ تساں حضرات سن ونجو، پکاؤ، باقی دوستے تک پہنچاؤ کہ رسالت والا نبوت والا عقیدہ ہے کیا؟ کچھ سمجھ آنی بیٹھی؟ شغل میرے نہ بڑھاؤ، کھاون پیون دے پیچھو نہ ونجو، تلی تماشے نہ ہو میں جمر تالی نہ ہوئے، اے عقیدے دا مسئلہ ہے۔ بنیادی عقیدہ اے ہے کہ جرا نبی ہوندے، نبی خدا بنے دے، بندے نبی نہیں بنے دے۔ نبی محنت نال نہیں بندا، کوشش نال نہیں بندا، ریاضت نال نہیں بندا، عبادت نال نہیں بندا، لوگ نبی نہیں بنے دے، اللہ جے کو چاہ دے نبی بنے دے۔ سمجھ آنی بیٹھی؟ دوجا عقیدہ اے ہے میرے دوست بزرگو، آسمان تو اللہ تعالیٰ نے لوگیں دی رہنمائی واسطے جرا عقیدہ جرا منصب اتارے، وہ صرف نبوت والا منصب ہے، آسمان تو بھی منصب کوئی نہیں آیا۔ آسمانی منصب جرا خدا زمین تے نازل کیتے ساری رہنمائی واسطے، وہ ہکو منصب ہے، وہ دا نام نبوت ہے۔ سمجھ آنی بیٹھی؟ کئی لوگ نبوت دے مقابلے دے اندر امامت دا عقیدہ بنائی ودن، اسلام اچ کائیں نہیں، قیامت اللہ نہ کھائے سکو نشا کئی نہ آپو بنائی ودن۔ کچھ سمجھ آنی بیٹھی میری گال؟ اچھا نال اے ہی بنائی ودن انجھے پہلا امام علی ہا، پیچھے اوندا عہدہ ابو بکر صدیق کھس کی تہا، نہ جرا آسمانی عہدہ ہوندے کھسی دے بولے نہیں بھیا، نبی سیند کو جو اللہ سے نبوت دا عہدہ دیتے تے مکے دے سارے مشرک، مکے دے لوگ نبی دے دشمن ہن تے سائیں دا انکار کریں دے رہ گئے، تے پتھر مرے دے رہ گئے، تے کنڈے بچھے دے رہ گئے، تے نبی کو جادوگر سرے دے رہ گئے، تے صحابہ تے ظلم زیادہ کریں دے رہ گئے، نبی سائیں کو مکے جو کر دیتے نے، سائیں ہجرت کر کے مدینہ لگے گئے، کوئی نبی دا عہدہ کھس گئے؟ الواؤ یار کر سکے نہ، نبوت والا عہدہ تو کوئی نہیں کر سکیا، تے امامت والا آسمانی عہدہ وہ کی میں کھسیج گئے۔ میری گل سمجھ آتی ہے؟ ان دے نال نال بھی عقیدہ میرے دوست بزرگو وہ اے ہے کہ جرا نبی ہوندے بنے نہ تا خدا آپ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے نبوت دا عہدہ انسانے کو عطا کیتے، یعنی رلاؤ ملاؤ نا، یہ اختلاف دی بات نہیں، یہ عقیدے دا سبق پیا تھی۔ اللہ نے نبوت واسطے انتخاب جرا فرمائے، انسانے وچوں کچھ لوگ دا انتخاب فرمائے، وہ عام انسان نہ ہن، انہیں دا درجہ سارے انسانے کریں اچھا ہا۔ کچھ سمجھ آنی بھی؟ انسانے دے نال بھی مخلوق جنات ہائی، خدا جننے وچوں نبی کوئی نہیں بھیجا، جن کوئی نبی نہیں بھیجا، بھی مخلوق فرشتے ہن جنہیں کو نوری سریندن، خدا نوریہ وچوں نبی کوئی نہیں بھیجا۔ کچھ سمجھ آنی بیٹھی؟ نبی جرا آئے انسانے وچوں آئے، جرے میرے نبی اعلان کیتے جو اس اللہ دے پیغمبر ہیں، جو لوگ اکھڑ لگے اچھا انسان ہن ایک ہی میں نبی بن گئے۔ توجہ کرائے میں قرآن دی گل پیا کرے نا، انہیں آئے یہ تو انسان ہن سارے سامنے پیدا تھا، سارے سامنے زندگی گزاری نہیں، یہ نہ یاد نبی ہے، نبی کی میں بڑھ گئے۔ پیچھے اللہ پاک نے انہیں دا جواب دے من واسطے نبی دی زبان کرنے جواب دیوائے، اے میرے پیغمبرو تساں انہیں کو آپ جواب دے ہو چاہ، وہ نبی جرا انہیں کو جواب دیتے وہ قرآن پاک جے سورت ابراہیم جے آکو تو پڑھو چاہ بولے نہیں انبیاء علیہ السلام انہیں کو جواب پہنے جرے نبی دی بشریت انسانیت دا انکار ودے کرے ہن، پیچھے نبی انہیں کو جواب دیتے قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم، اور دنیا دے لوگوں اعتراض پہ کریں دے ہو اسا ایویں انسان ہے جی میں تسا انسان ہو۔ سورت ابراہیم دی اے آیت چاہ کے پڑھائے چاہ گھر ترجمہ لے قرآن مل دے پہن ترجمہ ہی لکھائے چاہ وہاں میں کہیں عالم دا ترجمہ ہو۔ قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم، نبی سارے آدھے کھڑن اسا ایویں انسان ہیں
جی تسا انسان اور بشر ہو. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَيْنَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، لیکن اللہ پاک کرم کیتے، اللہ پاک نے سارا انتخاب کر کے سب اونچی شان دیتی ہے جو سارے سر تے نبوت دا تاج پواری تھی. قرآن سچا ہے، نبی دا فرمان ہی سچا ہے، اللہ دا اعلان کروانا ہی سچا ہے. کچھ نہیں میں بولے دے جنہیں سارے نبی کریم علیہ السلام نبوت کا اظہار فرمائے، انہوں نے بھی کئی لوگ آکھن لگ گئے انسان کی میں نبی بن گئے. اتنا بھی اللہ پاک نے پیغمبر دی زبان کرنے اعلان کروائے، میرا پیغمبر تو اعلان کر دے. اللہ پاک نے پیغمبر کرے اعلان کروائے، قل سبحان ربی هل كنت الا بشر رسولا، اے میرا پیغمبر اعلان کر دے پاک میرا رب جی میں چاہے کرے کر سکتا، میں محمد نہیں مگر میں تو بشر رسولا. یہ 15واں سپارہ ہے. بل اعلان کروائے سورۃ کہف دے آخر دے اندر، قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی، اے میرا پیغمبر اعلان کر دے جی میں تسا آدم دی اولاد ہو، میں بھی آدم دی اولاد ہاں، لیکن اللہ پاک نے میرے کو نبوت دا تاج پوایا، اللہ نے میرے اتنے واجہ سلسلہ جاری کر دیتے، اللہ نے میرے کو عظمت زیادہ عطا فرمائیے، ورنہ تسا بھی انسان ہو تے میں بھی انسان ہاں. کچھ سمجھ آنی بیٹھی؟ اگر تو کوئی اوکھیاں گالی نہیں سمجھیں جاں تو تسا دیسی گال سمجھ گنو. نبی سے دا جمنا تو منے دے ہو کہیں میں منے دے جے کو میلاد سنے دے ہو، یہ جمنا نوری دا ہو دے. تسا کہ نہیں سنیے کوئی مولوی نوری دا میلاد پڑھتا پیا ہوئے، او یار میلاد پڑھو اج جبرائیل دا جمنا تھی گئے ہے اللہ یا، بلکہ نوری دا خاندان ہو دے، نوری دا ابا ہو دے، نوری دی اماں ہو دی، نوری دا دادا تے نانا ہو دے، نوری شادیاں کریں دے، نوری دے بچے ہوندن، نوری روٹی کھان دے، کڈوکنے ودے اور راکھ میں آلے، اے جب موچا گا نہیں تو سمجھ نہیں آیا. نوری پانی پی دے، توری وستی جبرائیل آیا ودا میں تھکا ودا میں کو شربت پلاؤ، الواؤ یا موسم میں کو پینڈ کھواؤ، آیا ودا یا آیا ودا ہوئے میں کو ضرورت ہے میں کو رشتہ دے میں پرنی نہ نوری پرنی دے. تے سونے نبی صحیح علیہ السلام شادیاں کہنی کی جاں، بولو یار صحیح دا خاندان کوئی نہ، نبی صحیح دا بابا دادا کائنا، سوڑے نبی دا نسب کائنا. جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے اللہ پاک نے آدم جو ابراہیم کو چنیا، ابراہیم جو اسماعیل کو چنیا، اسماعیل جو بنو کنانا کو چنیا، بنو کنانا جو بنی قریش کو چنیا، بنی قریش جو میرے بنی ہاشم کو چنیا، بنی ہاشم جو میرے دادا عبد المطلب کو چنیا، عبد المطلب دے 13 بیٹے اللہ نے میرے بابا عبداللہ دا انتخاب کی تھے. سونے پاک نبی فرمائے اللہ پاک نے پھر میرا انتخاب کی تھے، میرا انتخاب کی تھے تے پوری کائنات جو انتخاب کی دے. حضرت نبی دی اماں دا نام ہے بی بی آمنہ، نبی دی نانی دا نام ہے بی بی برہ، پیغمبر دی پرنانی دا نام ہے ام حبیب، نبی دے دادے دا نام ہے عبد المطلب، عبد المطلب دے بابے دا نام ہے ہاشم، ہاشم دے بابے دا نام ہے عبد مناف، عبد مناف دے بابے دا نام ہے قصی، قصی دے بابے دا نام ہے کلاب، کلاب دے بابے دا نام ہے مرہ، مرہ نبی دا چھیما دادا تے ابو بکر صدیق دا دادا ہی کے. سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ. حضرت نبی علیہ السلام نے 11 شادیاں کی جن نبی یا 11 بیویں، نبی صحیح دے بیٹے 3، حضرت نبی دے بیٹے 4، چھوڑے نبی دے داماد 3. اگر نبی انسان نہیں تو حسین دا نانا کون ہے؟ کو گل سمجھ آنی؟ اگر صحیح کو انسان نہ منے سے بات خدیجہ تے عائشہ دی شادی کدھر کرے سے کچھ سمجھ آنی بیٹھی؟ میرے دوست بزرگو یہ عقیدے دا مسئلہ ہے، جرا بندہ نبی کو انسان نہیں منے دا انہا ایمان سڑ گئے. قرآن جا آیت دا انکار تھی ویسی، حدیث دا انکار تھی ویسی، حقائق دا انکار تھی ویسی، اس واسطے مننا ضروری ہے. حضرت پیغمبر علیہ السلام آدم دی اولادن، حضرت نبی علیہ السلام انسان میں جو انسانن، حضرت پیغمبر بشری جو بسرن، آپ نوری کائنہن، آپ فرشتے کائنہ ہن، آپ جنات کائنہ ہن، بلکہ آپ عورت بھی نہ ہن. اللہ پاک نے جری نبوت عطا فرمائیے انسان وچوں عطا فرمائیے، اللہ نے جری نبوت عطا فرمائیے مردے کو عطا فرمائیے. عورت بھی نبی نہیں بنی، نہ کوئی عورت نبی ہے، نہ کوئی جن نبی ہے، نہ کوئی فرشتہ نبی ہے. نبی سارے دے سارے انسان ہن. کیا مطلب نہ ایسا کو نشہ کہیں نہ عقیدہ پہنچ گیا. کچھ سمجھ آ دی بیٹھی؟
یہ ہوں اگلی گال ہے جو سونے نبی ہن دا انسان لیکن سارے چھے نہ ہن انہیں دا درجہ تمام انسانے کرے اچھا ہے، انہیں دا مقام تمام انسانے کرے اچھا ہے. سچے اچھی بولو یار. صحیح کھاندے ہن پیندے ہن سمدے ہن آرام فرمیندے ہن. صحیح کو نیندر آندی ہائی، صحیح کو پسینہ بھی آندہ ہا، آپ دے منہ مبارک جی لعاب دہن بھی ہائی، صحیح کو بخار بھی تھی ویندہ ہا، کریں کریں سر مبارک جی دردی تھی نہ ہا. حضرت نبی علیہ السلام دے اتے دشمن جادو کر دیتا ہا، جادو دا اثر بھی تھی گیا ہا. سمجھ آئیے بار کا میں کریں اگلے مار کئی مولی سے پوچھے نبی دے اتے جادو کی میں تھی گئے نبی دی شان تو میں کہ یہ گل تے کچھ سمجھ نہیں آئی کملا. میں کہ صحیح کو بخار تھی ویلا ہاں جی ہاں. میں کہ او کی میں تھی ویلا صحیح دا سر مبارک دکھدا ہا او کی میں دکھدا صحیح کہ میرے تھک ویندے ہن تھک کے ویندے ہن. وہ کچھ سمجھ آنی بیٹھی ہے یا نہیں بھی سمجھ آنی. یہ گل میں کچھ سمجھ نہیں. میں کیا ہوتا کو میں سمجھے نا میرے دوست بزرگو. ایک نبی دا بشری تقاضا ہے، ایک پیغمبر دی نبوت دی شان ہے. صحیح کو بھوک لگ دی ہے جو بشری تقاضا ہے، صحیح کو ترہ لگ دی ہے جو بشری تقاضا ہے. پیغمبر کو تکلیف تھی دی ہے جو بشری تقاضا ہے. صحیح کو بخار تھی گئے جو بشری تقاضا ہے. ایویں نبی تے جادو اثر کر گئے اے بھی بشری تقاضا ہے. اللہ صورتاں نازل کی تن نبی تے جادو دا اثر ختم تھی گئے. اے نبی دی نبوت دی شان ہے. والی سمجھ آیا ہے. بلکہ بشری تقاضے وچ بھی پیغمبر جا خصوصیات ہیں. اتھا بھی نبی تھئی دا درجہ اچھا ہے. رلایا ملایا نہ کرو، گانی ساریاں سمجھا کرو، انہیں کو منن دی کوشش فرمائی کرو اور سمجھن دی کوشش کی دی کرو. میرے بھائیو دوست بزرگو، نبی انسانن جو نبی دا جمنا تھا ہے لیکن جمنا مبارک آلائے. نبی انسانن جو امہ دا دودھ پیتے نے لیکن دودھ پیمن آلائے. پیغمبر انسانن جو بچپن ہے لیکن نبی دا بچپن آلائے. نبی صحیح انسانن جو لڑک پنے لیکن نبی دا لڑک پن آلائے. نبی انسانن جو نبی دی جوانی ہے لیکن جوانی مبارک نبی دی آلائے. میرے دوست بزرگو، آپ دے نال نبوت دی شان ہے اور نبوت واسطے ایک ضروری عقیدہ بھی آئے. او عقیدہ اے ہے جرا نبی ہوندے معصوم ہوندے، جرا معصوم ہوندے او کنے گناہ دا تصور نہیں ہوندا. قدم قدم تے خصوصیات ہونجن. میرے دوست بزرگو، یہ وجہ ہے میرے نبی علیہ السلام دے نال قدم قدم تے خصوصیات ہن. جمنا تھی گئے. اما آمنہ فرمائے بچہ پیدا تھی دے تکلیف تھی دیئے، میں کوئی تکلیف نہیں تھی. خصوصیت بس سمجھ آنی بیٹھی ہے. جمنا تھی گئے جیلے بچہ پیدا تھی بے غسل دی حاجت ہون دیئے، تمامن دی حاجت ہون دیئے. حضرت بی بی آمنہ فرمایا جیلے میرا بیٹا پیدا تھا عرب جا عورتہ جمع تھا جو آمنہ دے بیٹے کو غسل لے وڑے. لیکن حجر مبارکی جواز عرب جمایا انہو مقصول و متحرن. پاک نبی غسل دیتا ہویا نبی جنت دے پانی نال تھا کہ تورے تمامن دی حاجت کائیں نہیں. سبحان اللہ. جلے پیغمبر دا جمنا تھا ہے. نبی صحیح پیدائشی معصوم ہا، پیدائشی نبی ہا. لفظ میرے پکیندہ ون نبی بعد اچ نہیں بڑھدا، نبی شروع کرے ہون دے. معصوم بعد اچ نہیں بڑھدا، معصوم شروع کرے ہون دے. پیغمبر پیدا تھا ہے، نبی معصوم ہے. پیغمبر پیدا تھا ہے، پیغمبر نبی ہے. اور سمجھ آنی بیٹھی ہے. نبی جرا جم دے پیدائشی نبی ہون دے. آپ کو سچ ہے. حضرت مریم دا واقعہ، حضرت عیسیٰ دا واقعہ قرآن مجید ہی کے. حضرت مریم فرمایا میں باہر گئیاں، ایک فرشتہ آئے اون پھونک ماریے. میں کو بچے دی امید تھی گئی ہے. میں گھر والائیاں اجا گھر پہنچیاں بچے دی پیدائش دا دائم تھی گئے. معجزے سارے. واپس گئیاں ایک ٹبے دے ون کے بہ گئیاں. سکا کھجور دا درخت ہا ٹیک لگ کے بہ گئیاں. جو تکلیف شروع تھی من لگی ہے پتہ نہیں کیا تھی سی. میرے نال مرد کوئی نہیں، میرے نال عورت کوئی نہیں، خدمتگار کوئی نہیں، کھاون پکاون والا کوئی نہیں، میں کو پلاون والا کوئی نہیں. میرے نال کیا بن سی. حضرت بی بی مریم فرمائے کھجور دے تن نال بیٹھی ہم، اللہ دا امر آئے میرا بچہ پیدا تھی گئے. اللہ ان کھاون پیمن دا انتظام تے ہے کائے نا. نبی دی اماں کوئی بھوک لگ دیئے.
اللہ پاک قرآن مجید یہ واقعہ بیان فرمائے اپنے پیغمبر کو دساؤن واسطے. اللہ فرمایا میں مریم کو حکم نہیں دیتا وَحُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ جرا تیری کان دے پچھوں سکا درخت کھجور دا ہاتھ لا. جرے بی بی صاحبہ فرمائے میں ہاتھ لائے تو ساکت علیہ کے رتبن جنیا ہاتھ لگن دی دیر تیے جو تازہ کھجوریں دے دانے زمین تے ٹپ ٹپ کر کے ڈھامن لگ گئے. حضرت جبرائیل آیا وہ زمین تے پر ماریا پانی دا چشمہ نکل آیا. اللہ فرمائے میری بندی کلوی وشربی کھجورا کھاتے تازہ پانی پی وکری اینا سونا بیٹا تک عطا کی زمین تے پتر کو دے کے اکھی ٹھنڈا کر. سبحان اللہ. یہ ہن حضرت عیسیٰ پیدا تھی گئے. ان چاہ کے بی بی آنی بھی اللہ میں جو ویساں لوگ میں کو کیا اکثر شادی تھی گئے نہیں بچہ کی میں پیدا تھی گئے ایک قیدہ پوترے میں کیا جواب دے سا. اللہ فرمائے میری بندی اگر کوئی بندہ سوال کرے خاموشی دا روزہ رکھنے تے نہیں بلاونا جرے بولن دا ٹائم آسی میں دودھ پیون والے تیرے بچے کرے ملوے سا. توجہ کی دی بیٹھے ہو میں نظریے دا بندہ نظریے دے گھر بیٹھا کرے نا. حضرت مریم اپنے پیارے بیٹے کو چاہ کے قوم دے کلو آئی. لوگ پوچھن لگ گئے یا مریم یہ کیا ہے ایک ایسا بچہ پیدا تھی گئے تیری شادی نہیں تھی. یا اخت ہارون ما کانا ابوک امرا سوء وما کانت امک بغیہ تیرا بابا ہے جانا تیری اماں ہے جی نہیں اے بچہ کتوں پیدا تھا. بی بی اشارہ کیتا جو بولن دی اجازت کہیں نہیں. لوگ آکھن لگے مریم نعوذ باللہ غلط کام کر رہی تیرو جالے دی بھی نہیں جیسے دی نے جو بچہ کی میں پیدا تھا آگے ہی میرے بچے کرے پوچھو دودھ پیون والا بچہ کی میں ملے دے اتنے تک گل چاہیے جیرے میرے حد اتنے تھی اعتراض دنوں پر پہنچیے. حضرت مریم دی گود کے اندر مریم دا دودھ پیون والا بچہ بول پائے. قرآن ہی چاہیے اپنے موضوع تے واپس پہ میں توجہ کریں. دودھ پیون والا بچہ جرے بولے دے وہ بچہ پیا دے قال انی عبداللہ خبردار مریم تے اعتراض نہ کرا ہے میں اللہ دا بندہ. توجہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا میں عام آدمی نہیں میں تا اللہ دا نبی ہاں. اللہ میں کو کتاب یا عطا پیا فرمیں دے. پتہ نہیں سمجھ آئیے یا نہیں سمجھ آئیے. یہ بچہ پیدا تھا اجا دودھ پیا پی دے تے پیا دے میں اللہ دا نبی ہاں. یہ تو معلوم تھی دے نبی جلے جم دے نبی ہو دے. میری گل سمجھ آئیے واقعہ سنائیں تاکہ تک گل سمجھ آئے گل تے کو سمجھ آئے. پکا ہی دے کر بابا یہ دے کر میرے ہوا نہ آئے. اگر عیسیٰ علیہ السلام دا اے مقام ہے تو بات سنیں مدنی کریم دا کیا مقام ہو کچھ سمجھ آنی بیٹھی ہے یعنی بھی سمجھ آئے. حضرت مریم دی اماں حضرت عیسیٰ دی اماں حضرت مریم بنت عمران اپنا بیٹا چاہ کے گئی ہے. حضرت عیسیٰ کن کے گئی ہے استاد صاحب پڑھے نہ بیٹے لوگ دے بالے کو پڑھے نہیں تھے میرے بال کو پڑھا چاہ. حضرت عیسیٰ کو مدرسے دے اندر داخل چکی تھا. استاد پڑھاون والے نے کیا پڑھ الف کیا پڑھ استاد پہلے جو کچھ پڑھے دے نا استاد پہلے کیا دے سکول دا ہوئے تو ہمیں مسجد دا ہوئے استاد کیا دے وہ کو کیا پتا جو نبی ہے وہ کہ پڑھ الف. عیسیٰ علیہ السلام فرمائے پڑھا منالا پہلے میں کو 10 الف دا معنی کیا ہے. استاد تو پریشان تھی گئے ایجا سوال آئی تے کہیں کیتا نا. آپ نے فرمائے پہلے میں کو 10 دا معنی وہ کہ معنی کو چھوڑ تو پڑھ. آپ نے فرمائے معنی دا پتہ ہو سی تو میں پڑھ سا ہی میں کیا فائدہ پڑھن دا کیسے سمجھتا ہوئے. استاد بڑا حیران تے پریشان تھے. وہ کہ تو بس مانے والے پاسے توجہ نہ کر تو پڑھ جلے ابو تے پڑھ سے تے کوئی نہ مانا سمجھ آوے سی. حضرت عیسیٰ نے فرمایا پہلے مانا بیان کر میں نہیں پڑھدا. وہ بڑا پریشان تھے پڑھاون والا تے بچہ اگر تو میں کرے مانا پوچھ دے تو مانے تو کیوں توجہ کرے نہیں. حضرت عیسیٰ فرمایا پڑھاون والا میں کو لگ دے جو تے کو الف دا مانا آپ کو آندا نہیں. سندا بیٹے دیکھو الف دا مانا وہ کہ میں کو نہیں آندا تھا تو چا دس. حیران تے بھی ایجا سیانا بال تو پہلی دفعہ ہے وہ کہ میں کو نہیں آندا تھا تو چا دس. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائے میرے کنے مانا پوچھتے اپنی جگہ تو کھڑا تھی تو میری جگہ تے بیٹھ میں تیری جگہ تے باسا پھر میں تے کو دسے سا جو الف دا مانا کیا ہے. سارے حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب سابق محتمم دارالعلوم دیوبند والے نے لکھے جرا نبی ہونے شاگردی دی جگہ تے بہ نہیں سکتا. نبی تو استاد بن کے آنے شاگرد بن کے آندا نہیں. مخلوق جو نبی دا استاد کوئی نہیں ہوندا نبی دا استاد اللہ آپ ہوندا. سچے کچھ نہیں بولے نا
چکنے بولے نا اگر حضرت عیسیٰ دا مقام ہے رکھویں دا رہن والا توجہ کر تیرے میرے آقا دا کیا مقام ہو سی اللہ نے میرے نبی کو حکم دے دیتا میرا پیغمبر کہیں کو پڑھن واسطے نہ ونجا ہے اگر ویسو تو شاگرد بنوے سو تے پڑھاون والا استاد بنوے سی تورا مقام گھٹوے سی استاد دا مقام ودوے سی میں خدا نو ایک گل گوارا کہیں نہیں یا اللہ اگر میں پڑھن واسطے نہ ونجا تے علم کیویں آسی اللہ فرمائے میرا حبیب الحبیب جلے پڑھاون دا ٹائم آیا تو میرا شاگرد بن ونی میں خدا تیرا استاد بنوے سا ساری دنیا کو پتہ لگ سی میرے جیسا خدا کوئی نہیں تا تیرے جیسا محمد مصطفیٰ کوئی نہیں سبحان اللہ ارے اکل صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا الف الف مرہ بعدد کل ذرہ نبی سے فرمایا میرا استاد اللہ آپ سچے اسی بول یاد صحیح بخاری دے اندر ہے پیغمبر دا ارشاد حضرت پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا علمنی ربی فاحسن تعلیمی اللہ پاک نے میں تعلیم عطا کی تھی بڑی سونی تعلیم عطا کی تھی وادبنی ربی فاحسن تادیبی اللہ نے میں ادب سکھایا تے ڈاڈا سونا ادب سکھایا اللہ پاک نے میں کوئی شریعت دا کامل مکمل علم عطا کیتا شریعت دے ماتا او اسرات رموز عطا کیتے جنہیں تک نہ کوئی نبی مرسل پہنچا نہ کوئی ملک مقرب پہنچا میرے نبی دا درجہ فرشتے کرے اونچا ہے میرے نبی دا درجہ جنات کرے اونچا ہے میرے نبی دا درجہ نوریہ کرے اونچا ہے میرے نبی دا درجہ نبی کرے بھی اونچا ہے تو میرے نبی دا درجہ رسول کرے بھی اونچا ہے سچے اچھلا یار میں روزانہ اعلان ودا کرے نا مدنی کریم 14 طبقہ نے سردار دعا جہانوں نے سردار نبیوں تے رسولوں نے سردار نور تے بشر دے سردار اولین تے آخرین نے سردار کارخانہ کائنات کے اندر پاک پیغمبر جیسی ہستی نہ آج تک پیدا تھی نہ قیامت تک پیدا تھی سی روز اعلان ودا کرے نا وہ 14 طبقے ہک پاسے نور جہان ہک پاسے نبی تے ولی ہک پاسے غوث تے قطب ہک پاسے نور تے بشر ہک پاسے عرشی فرشی ہک پاسے عرش تے کرسی ہک پاسے خانہ کعبہ ہک پاسے بہیت برین ہک پاسے اعلی علیین ہک پاسے تے اکیلا جناب محمد مصطفیٰ ہک پاسے سارا کارخانہ کائنات میرے پاک پیغمبر دے علم تے کمال تے جمال تے بزرگی دا مقابلہ نہیں کرے گا وہ راکھ میں درہن والا کروڑ تے لیے درہن والا اگر تیرے اندر ہمت تے طاقت ہے خدا دی ساری خدائی کٹھی کر رب دی قسم لوگو ساری خدائی دی شان گھٹے تے کلے محمد دی شان وتے سبحان اللہ